راج افتخار خان اس وقت میں پادوا یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کے میوزیم میں ہوں، جوانی پولینی میں. تو آج کا ٹور ہمارے ساتھ فزکس ڈپارٹمنٹ میں. پادوا یونیورسٹی کا میوزیم فزکس جوانی پولینی. یہ میوزیم جوانی پولینی کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا. یہ فزکس کے خان صاحب پہلے پروفیسر تھے 1739 میں، اور ان بزرگوں کی بہت ساری خدمات ہیں، خاص طور پر فزکس ڈپارٹمنٹ میں، یورپ میں بلکہ دنیا میں. یہ جوانی پولینی جوانی پولینی نے برتولومیو فیرچینا کے ساتھ مل کر اس نے جو بک بنوایا تھا یہ اسٹرکچر. اس میں جو مختلف شتیر ہیں پل کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کو اوپر اٹھایا جاتا تھا پانی کی طاقت سے. اس سے پہلے یہ شتیر اوپر اٹھائے جاتے تھے جانوروں کے ذریعے کھینچ کے یا پھر مزدوروں کے ذریعے کھینچ کے. بسانوں میں جو پل آپ کو ملتا ہے، یہ ایک وچیز اور پادوا کے درمیان ایک شہر ہے جو کافی چھوٹا سا ہے لیکن کافی خوبصورت ہے. تو وہاں پہ جو پل ہے وہ ان صاحب نے بنوایا تھا اس مشین کے ذریعے. یہ جو اسٹرکچر ہے یہ بنوایا گیا باقاعدہ طور پر تاکہ جوانی بعد میں اپنے طالب علموں کو سمجھا سکتا تھا کہ پانی کی طاقت کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر ہم لوگ فزکس اس میں میوزیم کے سیکٹر میں ہیں جہاں پر ہمیں ہسٹری بتائی جاتی ہے. بہت سارے انسٹرومنٹس جن کو تیار کیا گیا اور ان کو استعمال کیا گیا. ان میں سے دو ہیں. ایک استرلاب، یہ فاصلہ اور وقت کو میئر کرنے کے لیے استعمال کی گئی، اور اس کو یہ جو استرلاب ہے یہ ہے 1566 کی، اور حقیقتاً یہ ایران میں تعمیر کی گئی. اس سے سورج آسمان کو آسترون لاب آسمان کا مشاہدہ. یہ اصل میں پورا ایک کمپیوٹر ہے جو آسمان میں مختلف جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کو میئر کرتا ہے. اور اس کے بعد ہے سفیرا ارمیلارے جو پوری ہماری کائنات کا ایک 4D میپ ہے. اسے ہم 2D میپ کہیں گے اور اس کو 4D میپ کہیں گے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ہمیں ملتی ہیں گھڑیاں جو سورج کی روشنی میں وقت کو طے کرنے کے لیے، وقت کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سایہ، تو اس سایہ کے حساب سے وقت کو طے کیا جائے گا. بھئی یہ سایہ یہاں پر آیا تو وقت یہ ہو گیا. اور یہ ساری 14ویں سے 15ویں صدی اور 17ویں صدی تک موجود تھی. استرلاب خاص طور پر مسلمان سائنسدانوں کی انوینشن ہے. یہ جو استرلاب ہے یہ اصل میں پوری یونیورس کا، پوری کائنات کا 2D میپ ہے. اسے عربوں نے بلکہ ہم کہیں گے اسلامک جو سائنسدان ہیں انہوں نے بنایا تھا تقریباً سن 900 کے اخیر پر. یہ استرلاب، اس کے 3-4 کام تھے. ایک تو اس کا کام یہ تھا کہ آسمان میں مختلف سیارے ستارے ان کی پیمائش کرنا اور ان کا حساب رکھنا. پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ کعبہ کی ڈائریکشن بھی معلوم کی جاتی تھی. یہ استرلاب جو ہے یہ بنی تھی، ارسینوس نے بنائی تھی، رینیئر ارسینوس نے فرانس میں، اور یہ بنی تھی 1566 میں. اس کا سفر یہ ہوتا ہے کہ اسلام مسلمانوں سے آئے اندلس میں،
اور اندلس سے پھر یورپ میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا 15ਵੀਂ صدی سے لے کر 17ویں صدی تک یہ بالکل کمال اپنے عروج پر اس کا استعمال تھا. یہ اسے بولتے ہیں ایسفیرا ارمیلار. یہ 15ویں صدی میں بنایا گیا اور 1500 میں یعنی اس میں. اور اس میں جو اب درمیان میں یہ یونیورس کا 2D اور 3D اسے درمیان میں زمین ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف چاند سورج نظر آ رہا ہے. ساتھ میں مختلف جو ہیں جسے کہتے ہیں آپ سیارگان ان کے نشان بھی ہیں تاکہ کون سا سیارہ کون سا ستارہ کس ایرا میں ہے. تو اسے جو ہے وہ 15ویں صدی میں انٹروڈیوس کیا گیا اور یہ زندہ باد چل رہا ہے. یہ اوپر ایک ڈیزائن ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ استرلاب سے وقت کو کیسے طے کر سکتے ہیں, سورج کی پیمائش کر سکتے ہیں جس فاصلے میں موجود ہیں اس حساب سے, یا پھر اس سے ہم لوگ مینار کی اونچائی کو بھی طے کر سکتے ہیں, یا مینار کی اونچائی کے حساب سے چونکہ ہمیں پتہ ہے تو اس حساب سے ہم بتا سکتے ہیں کہ سورج کی اونچائی کتنی اونچائی پہ ہے. یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی, اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں. یہ تصویریں دیکھتے ہیں. یہ باکس اصل میں اسے بولتے ہیں کیمرہ اوپٹیکا, ٹھیک ہے, ڈارک روم بھی اسے بولتے ہیں. یہ اصل میں بنایا گیا تھا ابن الحشیم الحازن بھی بولتے ہیں ان کو. یہ تھے حضرت سن 900 کے اخیر میں 1000 میں. انہوں نے اپنی کتاب النور اوپٹیکا یا نظر میں یہ اس طرح اس کو ڈسکرائب کیا کہ اگر ہم ایک کمرے میں ڈارک روم میں اندھیرے کمرے میں سوراخ کریں دوسری تو اس کے مخالف دیوار پر ایک صورت بنے گی, وہ الٹی ہوگی, عکس بنے گا وہ الٹا ہوگا اصل سے لیکن ہوگا. اب اس کنسیپٹ کو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. آج بھی جو آفتالمولوجی ہے, علم میں اس کا آنکھوں کا ڈپارٹمنٹ, اس میں الحشام کو خدا مانا جاتا ہے یا آپ کہہ لیں باپ مانا جاتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ اس ان کے جو آئیڈیا تھا اس نے پھر ہمیں سمجھایا ایگزیکٹلی کہ انسانی آنکھ کے اندر جو پردہ ہے وہ اس کا الٹا عکس دیکھتا ہے اور اس کو پھر انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اس سے انسانی آنکھ کو سمجھنے میں مدد ملی اور یہ نظریہ یونانیوں کا ختم ہوا کہ دیکھنے کے لیے آنکھ سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے, بلکہ آنکھ میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے اور اس سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس چیز کا نام روشنی رکھا گیا. تو یہ ایونشن جو ہے وہ اس کے بعد 1500 میں آئی یورپ میں, اور یورپ سے پھر جو یورپین سائنسدان انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. یہ جو آپ کو آئینے نظر آ رہے ہیں سامنے میں ہوں, تو یہ آئینے اصل میں شروع کیے تھے یونانی سائنسدانوں نے. اس میں مختلف تصویریں نظر آ رہی ہیں, مختلف عکس نظر آ رہے ہیں جس طرح وہ سامنے آئینے میں نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کو پھر عربوں نے لیا اور انہوں نے اس سے کافی زیادہ اس کی جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ تشریح کر لی, اس کی تفسیر کر لی. مثلا یہ تصویر جو ہم لوگ نیچے دیکھ رہے ہیں, اسے ہم اگر آئینے میں دیکھیں گے تو یہ باقاعدہ طور پر عکس کی شکل اختیار کرتی ہے. تو ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر اسٹڈی کیا گیا اور اس میں یہ ہوا ہے کہ نیچے پینٹنگ دی گئی ہے اور اس پینٹنگ کو باقاعدہ طور پر اوپر شکل دی گئی. جس طرح ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ نیچے تو ایک نظر آ رہا ہے ہمیں, لیکن اوپر ایک خاتون نظر آ رہی ہے. ہم دیکھیں گے اسی طرح نیچے ہمیں یہی کلر نظر آ رہے ہیں, جبکہ اوپر ہمیں ایک آدمی نظر آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں
کچھ ہے اور اس کے شاید پر ہیں یا اسی طرح نیچے ہمیں یہ کلرز نظر آ رہے ہیں پینٹنگ اور شیشے میں جو عکس ہے یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے جو نظر کو اور پھر اس کے بعد اس میں آرٹ نے مختلف اپنا کام کیا آرٹسٹ جو ہیں انہوں نے اس کو بہت حد تک ڈیولپ کیا ہے یہ ہمیں سینما کے طور پر بھی کہ عکس جو ہے اسے ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں ایکسپلائٹ یہ تصویر نیچے اور اوپر اس کا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ پورا ایک مکڑا ہے یہ ہیں جی سے بولتے ہیں بیکیرینی دی تانتلو یعنی ٹانٹل کے گلاس ان میں ترتیب بنائی جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک مشین بنائی گئی یہ جو سسٹم ہے یہ بنا تھا جی آئیرونے نے بنوایا تھا یہ ایک سائنسدان تھے 100 سال جو ہے وہ کرائسٹ عیسوی میں پہلے 100 سال میں تو اس میں سسٹم یہ تھا کہ پانی ڈالا جاتا تھا اور یہ پانی آہستہ آہستہ نیچے اترتا ہوا اس ٹوٹی میں سے باہر نکلتا تھا اور اخیر پہ یہ ہوتا تھا کہ اس گلاس کو کبھی بھی بھرا نہیں جا سکتا تھا اسی طرح اوپر جو ہے وہ اس کا طریقہ یہ اس کی ڈایاگرام تھی جسے ہم سمجھ سکتے ہیں اوپر پانی ہے تو یہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھے گا اور نیچے اترتا جائے گا یعنی گلاس کبھی بھی نہیں بھرے گا اگر گلاس بھرا ہوا بھی ہے اور اس لیول پہ ہے تو یہ پانی جو نیچے سے خارج ہوگا اگر اس لیول پہ پانی ہم ڈالیں گے تو نیچے نہیں آئے گا اسی طرح اگر پانی ہے تو چل رہا ہے تو نیچے تک جا رہا ہے اور اخیر تک نیچے جائے گا پانی کیونکہ جو کش شکل ہے اس کو استعمال کیا گیا یہ پیچھے ڈائیگرامز ہیں بڑی سی سسٹم کو اسے بولتے ہیں فونتانا دی ایرونے اور یہ جونی پولینی نے بنوایا تھا اور اس کے لیے وہ استعمال کرتے تھے اوپر جو آپ کو کیف نظر آ رہی ہے اس میں ڈالی جاتی تھی وائن نیچے آتی ہے اب اس میں جو ہوا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے ہوا چونکہ وہ جب خالی ہو جاتا ہے یہ نہیں بھرا جاتا ہے تو پھر دوسرے پائپ سے اوپر اور چونکہ ہوا پریشر سے باہر نکلتی ہے تو اوپر اس کا فوارہ بنتا تھا اور میرے خیال سے یہ ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے شالیمار گارڈن لاہور میں اور اسی طرح مختلف جگہوں میں دنیا میں جہاں پر بجلی سے پہلے جو ہے وہ فوارے تھے یہ تھا لاطینی یا رومن سائنسدانوں نے شروع کیا پروجیکٹ اس کے بعد اس کو یونانیوں نے دیا اور اس کے بعد عربوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا اور جو فوارہ کا لفظ ہے یہ باقاعدہ طور پر اسے خاص طور پر سسلین جو سائنسدان ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا یہ ہمارا آج کا کل ٹور تھا چھوٹا سا اس کی مونٹیج کر کے آپ کو بھیج دیا جائے گا اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے
لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. دعا میں یاد رکھیے.